یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جیسا کہ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں ذکر فرمایا کہ تقریباً، اور جلال الدین علامہ مجلسی نے، کہ تقریباً 10 بنو امیہ کے جو ہے وہ حکمرانوں کو مولا نے دیکھا، ان کی جو ہے وہ درمیان زندگی گزاری، آخر میں یہ ابو عباس الصفاق اور منصور دوان کی دو کی جو ہے وہ مولا نے حکومت کو دیکھا ہے، اور اس دوران دین آل محمد کی حفاظت بھی کرتے رہے اور شیعوں کی عقائدی تربیت اور اچھا، اصلاحی تربیت میں بھی کوشش 10 حکمرانوں کا جی دور دیکھا، تاریخ کیا جی کہتی، کیا وجہ تھی اتنے زیادہ پے در پے حکمران کیوں آئے؟ کیا بھوچال تھا؟ کیونکہ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں حکمران جو بادشاہت کے منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ جب تک مر نہیں جاتے وہ ہٹتے نہیں، اور 80 سال 70 سال حکمرانی کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ 10 حکمران تبدیل ہوئے، تاریخی حقائق کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہ واقعتاً بڑا، دیکھیں اس کے لیے ہمیں ذرا پس منظر میں جانا پڑے گا، اور اس کے پیچھے جو آپ وہ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو یہ بالکل اسی کی مانند ہے۔ اس کو اگر ہم اس فریم کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ نے ابتدا میں اپنا نظام دیا، ابتدا سے مراد رسول اللہ کا زمانہ نہیں، جناب حضرت آدم کا زمانہ، اور جناب حضرت آدم کے زمانے سے لے کر مسلسل انسانیت کی اگر آپ تاریخ اور ہسٹری اٹھائیے تو مسلسل وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے آگے اپنا بنایا ہوا نظام چیلنج کرتی آئی ہے، اللہ کے نظام کو، اور یہی رسول، پھر یہ سلسلہ نسل آدمیت کا چلا، رسول ختم مرتبت آئے، بعثت رسول، بعثت رسالت ہوئی، اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے پوری دین کی تاریخ ہے، غزوات کی تاریخ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام پھلا پھولا، ریاست مدینہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بالخصوص موحدین کے لیے رسول اللہ الہی نظام نافذ کیا، جو امیر مشکل کشا علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو وہاں بھی چیلنج کیا گیا، اور اس کے بعد بھی دیکھیں امام حسن کے معاملے میں، امام حسین کربلا کا واقعہ ہمارے تمام مسلمان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد بنو امیہ کی حکمرانی آئی، اور جب بنو امیہ کی حکمرانی آئی تو فرق یہ ہے پچھلے گزشتگان میں اور ان میں، یہ ظاہری طور پر سب کے سامنے ان کے مظالم آپ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مظلوموں کو جو ہے وہ مزید ظلم کا شکار بنایا گیا، بالخصوص آل محمد کا چاہنے والا کہیں مل جاتا تو اس کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیتے، حتیٰ کہ منصور دوانکی نے جب بغداد کی تعمیر شروع کی تو روایات اور تواریخ اور اہل سیر نے یہ جو ہے وہ ببانگ دہل لکھا کہ اس نے بغداد کی تاریخ کے دوران جو بھی آل محمد کا شیعہ ملتا، بالخصوص سادات ہو، اور سادات اگر نہیں بھی ہے تو شیعہ ہے، آل محمد کی محبت رکھتا ہے دل میں، تو اسے دیوار میں چنوایا جاتا، یعنی ایک بڑی طویل و عریض تاریخ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ کے سوال کا کہ یہ کیوں اتنی جلدی پے در پے حکمران بدلے گئے، اس لیے کہ جب انسان اپنے نظام کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے یہ کہیے کہ اپنے حق کے لیے جب بھی تاریخ میں اپنے جیسا چنے گا، اپنے جیسے کو انتخاب کرے گا، اپنے جیسے کو یعنی غیر معصوم کو اپنے سر پہ مسلط کرے گا، تو تھوڑی بہت اس کو جو ہے نا آسائش مل جائے گی کہیں نہ کہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کے اندر پرفیکشن نہیں ہے، اور جب پرفیکشن نہیں ہے تو بہت توجہ چاہوں گا تو پھر معاملات اختلاف کی جانب جاتے ہیں، پھر آپس میں اختلاف بڑھتا ہے۔ جب ایک سلطنت کیا ایک چھوٹے سے گھر کی بنیاد اگر یہ کہیے کہ خلوص تقوی الہی پر نہ ہو تو اس گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا داری کی وجہ سے اختلاف آ جاتے ہیں، تو یہ تو پھر بھی ایک دنیاوی سلطنت ہے حضور، اور جس سلطنت کو جو ہے وہ مختلف کارڈز کے ذریعے حاصل کیا گیا، کبھی رسول اللہ کی رشتہ داری کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ اپنی جبر و جو ہے وہ شفاقیت کے ذریعے، کبھی عام عوام کو جو ہے وہ تحقیق کرنے کے ذریعے، کبھی ظلم اور فسق و فجور کے ذریعے سے، کبھی پیسوں اور جو ہے وہ دنیاوی لالچ اور مال و متاع کے ذریعے سے۔ لیکن یہ تاریخ ہے، اور واقعتاً یہ حقیقی تاریخ ہے، تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کہ آپ دیکھیں کہ ظلم کا نظام اور جو ہے وہ امپرفیکشن کا نظام جو پرفیکٹ نہ ہو وہ صرف جو ہے نا ہمیشہ کبھی قائم نہیں رہتا، چند دنوں کے لیے، چند اوقات کے لیے ہوگا، لیکن یہی عوام جو جس نے کچھ عرصہ پہلے انہیں اپنے سر پر مسلط کیا ہوتا ہے وہی ان سے تنگ آ کے جو ہے وہ انہیں تحقیق کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں صحیح۔ اچھا